کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی مقدس ذوات قدسیہ بھی اس کی دشنام درازیوں سے تبرہ بازیوں سے نہیں بچ پائیں۔ کسی بھی صحابی کا نام لے کر جب ہم جنتی کہتے ہیں، یہ ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیں۔ نام لے کر کسی اور کو جنتی کہنا اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ اور پھر جس شخص کا یہ نظریہ ہو کہ میں شیعہ ہوں، ہم شیعہ نہیں، ہم اصل شیعہ ہیں، ہم شیعہ نہیں، ہم اصل شیعہ ہیں، ہم شیعہ نہیں، ہم اصل شیعہ ہیں، ہم شیعہ نہیں، ہم اصل شیعہ ہیں۔ یہی وہ شخص ہے میرے سے رابطہ کر کے یہ کہا تھا کہ جی قبلہ امام جلالی ذی شرف کو آپ اتنا کہہ دیں کہ آپ اپنے مطلق قول سے اس میں یوں اضافہ کر دیں کہ میری اس سے مراد خطا اجتہادی تھی۔ پہلے مشورہ خود دیا، بعد میں اسی خطا اجتہادی کو اس نے گستاخی قرار دیا۔ جو خطا اجتہادی کا لفظ مثال بولا گیا ہے، اعتراض ہو رہا ہے کہ اس کا معنی جب اجر و ثواب ہے، معنی اجر و ثواب ہے، خطا اجتہاد یہ تو بہت بڑی جہالت ہے نا جی، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ خطا اجتہادی کے معنی اجر و ثواب ہے، یہ تو جہلانہ بات ہے۔ اچھا آپ کو کس نے کہا اس کے معنی اجر و ثواب کے ہیں؟ اچھا خطا اجتہادی کا معنی کیا ہے؟ حضور کی حدیث نہیں ہے کہ خطا اجتہادی کے ثواب ملتے ہیں؟ بہت اچھی ہے، آپ نے بہت زیادہ حدیث پاک سمجھی ہے کہ بات ہے حضرت، یہ تو دھوکہ ہے جو عوام اہل سنت کو آپ حضرات دھوکہ دے رہے ہیں۔ خطا اجتہادی خطا ہوتی ہے، خطا پہ کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، نہ خطا اجر و ثواب ہے۔ میری کتاب محفوظہ نہیں پڑھی، میری کتاب محفوظہ نہیں پڑھی، اسے پڑھیے، خطا اجتہادی پر ایک اجر یا ثواب نہیں ملتا۔ اس کی کتاب محفوظہ کا بھی ایک حوالہ پیش کر کے اس کی حقیقت کو اور اس کی اصلیت کو عوام اہل سنت کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ عقیدہ نمبر 30 ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگ خطا اجتہادی ہے جو گناہ نہیں۔ چمن زمان صاحب ذرا اپنا یہ ایک سابقہ بیان بھی بڑے ہی غور سے سماعت کیجئے۔ لیکن سیدہ عائشہ کو اجتہادی خطا ہوئی، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو اجتہادی خطا ہوئی، اور حدیث کہتی ہے جسے اجتہادی خطا ہوتی ہے رب اسے بھی ایک ثواب دے دیتا ہے، اسے بھی ایک ثواب دے دیتا ہے۔ اب یہ شخص کس منہ سے قبلہ امام جلالی ذی شرف کے قول خطا اجتہادی پر گستاخی کا توہین کا فتویٰ لگا رہا ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، 26 دسمبر 2023 کا تاریخی دن انشاءاللہ تبارک و تعالی جل جلالہ حق و باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن دن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ایک بار پھر سے مسلک حق اہل سنت و جماعت کو عروج نصیب فرمائے گا، اور اہل باطل کی ہیلہ سازیاں اور ان کی رخنہ سازیاں دوبارہ سے عوام اہل سنت پر واضح اور عیاں ہوں گی۔ میرے استاد گرامی حضور قبلہ مفتی ڈاکٹر محمد زاہد محمود قادری جلالی نعمانی ذی شرف نے ترجمان مترفزہ حنیف قریشی صاحب کو مناظرے کا چیلنج کیا، اور 26 دسمبر کا دن ان کے لیے منتخب کرتے ہوئے مرکز علم و حکمت، مرکز صراط مستقیم تاج باغ الور میں آنے کی دعوت پیش کی۔ تو دوسری طرف انہی ترجمائے مترفزہ میں سے ایک شخص بیچ میں آ ٹپکا، اور اس نے کہا کہ جی میں تحریری مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے قبل بھی ہم یہ اسے کہہ چکے ہیں کہ ذرا مناظرہ رشیدیہ اٹھا لیجئے، اور مناظرہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف آپ دیکھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک طرف تحریر اور دوسری طرف مناظرہ، اور پھر اس کو تحریری مناظرہ کا نام دینا۔ تو اس لحاظ سے اس شخص نے تحریری میدان میں کودنے کی کوشش کی، جس پر میرے استاد گرامی قبلہ مفتی ڈاکٹر زاہد محمود قادری جلالی نعمانی ذی شرف نے اس شخص کو بھی بھرپور دعوت پیش کی کہ آئیے آپ بھی اپنا شوق پورا کر لیجئے، بالکل ہم تو تیار بیٹھے ہیں۔ وہ شخص سکھر کا رہنے والا ہے، چمن زمان اس کا نام ہے، رافضی عقائد و نظریات کا حامل ہے، اور اس وقت روافض کا وہ اعلیٰ کاری کا رول پلے کر رہا ہے، جس کی دشنام درازیاں اور نشتر بازیاں اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی مقدس ذوات قدسیہ بھی اس کی دشنام درازیوں سے تبرہ بازیوں سے نہیں بچ پائیں۔ کہ جس شخص کا یہ نظریہ ہو کہ ہم
ہر صحابی نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جنتی قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے، صرف ان کو ہی جنتی کہیں گے جن کا سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا ہے۔ کسی بھی صحابی کا نام لے کر جب ہم جنتی کہتے ہیں، یہ ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیں۔ نام لے کر کسی اور کو جنتی کہنا اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ اور پھر جس شخص کی رافضیت اس قدر واضح اور عیاں ہو چکی ہو کہ ہم ہر بد مذہب کے مقدسات کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تعظیم کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ جو روافض کا تعزیہ ہے، علم ہے، اس کی بھی ہم تو تعظیم کرنے والے ہیں، جو کہ فکر اعلی حضرت علیہ رحمہ کے بالکل سراسر خلاف ہے اور فکر اعلی حضرت علیہ رحمہ سے بالکل بغاوت ہے۔ اور پھر جس شخص کا یہ نظریہ ہو کہ میں شیعہ ہوں اور پھر جس انداز میں اس نے اس کو بیان کیا وہ بھی سب پر واضح اور عیاں ہے۔ ہم شیعہ نہیں، ہم اصل شیعہ ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ ہم شیعہ نہیں، ہم اصل شیعہ ہیں۔ ہم شیعہ نہیں، ہم اصل شیعہ ہیں۔ وہ شخص آج تقریری میدان مناظرہ سے تحریر کی طرف کیوں آیا؟ اس میں بھی کئی راز پوشیدہ ہیں جو کہ ہم عوام اہل سنت کی خدمت میں گاہے بگائے پیش کر رہے ہیں، چونکہ یہ شخص صرف اور صرف اپنے بڑے بھائی حنیف قریشی کو 26 دسمبر کے دن کی ذلت و رسوائی سے بچانا چاہتا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 26 دسمبر کے بعد اصل میدان اس شخص کے ساتھ ہمارا سجے گا، اور ابھی تو ہم اس کو ایک دفعہ صرف اور صرف چلا رہے ہیں تاکہ اس کے اندر کا جتنا بھی گند ہے وہ یہ اگل دے اور اس کی اصلیت و حقیقت نکھر کر کھل کر عوام اہل سنت کے سامنے آ جائے۔ جس شخص کا ماضی اور جس شخص کا حال بالکل متضاد نظر آتا ہے، یہی وہ شخص ہے کہ جس نے قبلہ امام جلالی زیت شرف ہو کہ اس قول جو کہ خطائی اتحادی پہ مبنی تھا اس پر میرے سے رابطہ کر کے یہ کہا تھا کہ جی قبلہ امام جلالی زیت شرف ہو کو آپ اتنا کہہ دیں کہ آپ اپنے مطلق قول سے اس میں یوں اضافہ کر دیں کہ میری اس سے مراد خطائی اتحادی تھی، اگرچہ سیدی کنز العلماء دامت برکاتہم القدسیہ کی پہلے بھی اس سے مراد خطائی اجتہادی ہی تھی، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، مگر بعد میں اسی شخص کے نزدیک وہی خطائی اجتہادی معاذ اللہ گستاخی بھی بن گئی، وہی خطائی اجتہادی معاذ اللہ اس کے نزدیک کفر بھی بن گیا، اور وہی خطائی اجتہادی اس کے نزدیک معاذ اللہ توہین بھی بن گئی۔ پہلے مشورہ خود دیا، بعد میں اسی خطائی اجتہادی کو اس نے گستاخی، توہین اور کفر قرار دیا۔ چونکہ عوامی اہل سنت کو ہم یہ چیز واضح کر دینا چاہتے ہیں تاکہ ان کے اذہان میں جو بھی شکوک و شبہات ہیں وہ رفع ہو جائیں اور وہ دور ہو جائیں، اور عوامی اہل سنت کے ذہن میں یہ ساری کی ساری جو حقیقت ہے وہ کھل کر نکھر کر سامنے آ جائے۔ اب یہی شخص اس وقت جس نظریے پر، جس سوچ پر، جس فکر پر آیا ہے وہ یہ ہے کہ خطائی اجتہادی بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گستاخی ہے، توہین ہے، حالانکہ جب یہ مشورہ دے رہا تھا تب اس کے نزدیک یہ گستاخی، توہین، کفر نہیں تھا۔ اس کو اپنا ماضی یاد نہیں ہے، ماضی چھوڑ کر اس کو تو اپنا حال بھی یاد نہیں ہے۔ ہمارے فاضل حضرت مولانا محمد سعید جلالی صاحب آف میاں والی، آپ نے اس سے فون پہ رابطہ کیا، قبلہ امام جلالی زید شرف ہو کہ اسی قول کے حوالہ سے ہمارے فاضل نے اس کو بولا کیا خطائی اجتہادی پر ایک اجر نہیں ملتا؟ تو اس نے کہا کہ جی یہی تو ایک دھوکہ ہے جو کہ عوام کو دیا جا رہا ہے۔ کس نے کہا کہ خطائی اتحادی موجب اجر و ثواب ہے؟ تو جب ہمارے فاضل نے مزید اس سے گفتگو کی وہ بھی آپ سماعت فرما سکتے ہیں۔ کہ جو خطائی اتحادی کا لفظ مثال بولا گیا، ایک اعتراض ہو رہا ہے کہ اس کا معنی جب اجر و ثواب ہے، معنی اجر و ثواب ہے، خطائی اتحاد یہ تو بہت بڑی جہالت ہے نا جی، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ خطائی اتحادی کے معنی اجر و ثواب ہے، یہ تو جہلانہ بات ہے۔ اچھا آپ کو کس نے کہا اس کے معنی اجر و ثواب کے ہیں؟ اچھا خطائی اتحادی کا معنی کیا ہے؟ حضور کی حدیث نہیں ہے کہ خطائی اتحادی کے ثواب ملتے ہیں؟ بہت اچھی، آپ نے بہت زیادہ حدیث پاک سمجھی ہے۔ یہ بات ہے، پھر آپ نے تنظیم مکانت زہرا کا مطالعہ کیا؟ نہیں، آپ نہیں، یار یہی کر رہا ہوں کہ آپ صرف حضرت کی بات ہے۔ حضرت یہ تو دھوکہ ہے جو عوام اہل سنت کو آپ حضرات دھوکہ دے رہے ہیں۔ خطا اتحادی خطا ہوتی ہے، خطا پہ کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، نہ خطا اجر و ثواب ہے۔ یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطائی اتحادی اس پہ کتاب ہوا، حضرت آدم علیہ السلام تک نہیں گئے، آپ اپنے آپ تک رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی اوقات نہیں۔ خطائی اتحادی کا معنی کیا ہے؟ گناہ ہے کہ آپ میرے بھائی خطا اتحادی کے معنی ابھی فون پہ آپ ساری باتیں مجھ سے سمجھو گے۔ بار بار یہ شخص کہہ رہا تھا کہ جی آپ نے میری کتاب محفوظہ نہیں پڑھی، میری کتاب محفوظہ نہیں پڑھی، اسے پڑھیے، اس کے اندر میں نے یہ ساری چیزیں واضح کر دی ہیں۔
اور میں نے تحقیق پیش کر دی ہے کہ خطائے اجتہادی موجب اجر و ثواب نہیں ہوتی، خطائے اجتہادی پر ایک اجر یا ثواب نہیں ملتا، لہٰذا آپ نے میری کتاب نہیں پڑھی وہ پڑھ لیجئے۔ اور یہ کہہ کر حضرت صاحب فون بند کر گئے اور اپنی جان چھڑانے والے بنے۔ تو میں آج عوام اہل سنت کے سامنے اس کی کتاب محفوظہ کا بھی ایک حوالہ پیش کر کے اس کی حقیقت کو اور اس کی اصلیت کو عوام اہل سنت کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آپ اس کی کتاب یہ محفوظہ، اس کا پیج نمبر 138 ہے، عقیدہ نمبر 30 ہے۔ کوئی ولی کتنے ہی بڑے مرتبے کا ہو کسی صحابی کے رتبہ کو نہیں پہنچتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگ خطائے اجتہادی ہے جو گناہ نہیں۔ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگ خطائے اجتہادی ہے جو گناہ نہیں۔ جناب چمن زمان صاحب ہمارے فاضل سے گفتگو کے دوران جناب کہہ رہے تھے کہ کس نے کہا کہ خطا اجتہادی پہ اجر ملتا ہے، یہی تو بڑا دھوکہ ہے۔ اب اس کتاب کو لکھ کر جناب نے عوامی اہل سنت کو کتنا بڑا دھوکہ دیا اور رافضیوں کو کتنا خوش کیا، ذرا اس کا بھی جواب دیجئے۔ کل خطا اجتہادی جناب کے نزدیک موجب اجر و ثواب تھی، گناہ نہیں تھی، مگر آج اسی خطا اجتہادی کا قول قبلہ امام جلالی زید شرف وہ محسن اہل سنت کریں، محافظ عقائد اہل سنت کریں تو وہی خطا اجتہادی جناب کے نزدیک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گناہ بن جائے۔ ذرا اپنا گربان جھانکیے گا، دیکھیے گا، غور کیجیے گا۔ ہو سکتا کہ یہ شخص کہے کہ میری کتاب میں کسی نے ترمیم کر دی ہے، رد و بدل کر دیا، میرا تو یہ نظریہ نہیں، میرا تو یہی عقیدہ ہے کہ خطا اجتہادی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ موجب اجر و ثواب نہیں ہے، اس پر گناہ ملتا ہے۔ چمن زمان صاحب ذرا اپنا یہ ایک سابقہ بیان بھی بڑے ہی غور سے سماعت کیجئے اور عوام اہل سنت بھی اس کے اس بیان کو غور سے سماعت فرمائیں، جس کے اندر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالہ سے اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے موصوف کیا فرما رہے ہیں، ذرا سماعت کیجئے۔ لیکن سیدہ عائشہ کو اجتہادی خطا ہوئی، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو اجتہادی خطا ہوئی، اور حدیث کہتی ہے جسے اجتہادی خطا ہوتی ہے رب اسے بھی ایک ثواب دے دیتا ہے، اسے بھی ایک ثواب دے دیتا ہے، اسی لیے رب نے فرمایا۔ جی سامعین و ناظرین، اب یہ شخص کس منہ سے قبلہ امام جلالی زید شرفہ کے قول خطا اجتہادی پر گستاخی کا، کفر کا، توہین کا فتویٰ لگا رہا ہے؟ اگر اس کے نزدیک خطا اجتہادی توہین ہے، اگر اس کے نزدیک خطا اجتہادی گستاخی ہے یا معاذ اللہ کفر ہے، تو سب سے پہلے تو گستاخی اس نے کی، سب سے پہلے تو توہین اس نے کی، سب سے پہلے تو کفر اس موصوف نے خود کیا کہ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کی طرف یہ خطا اجتہادی کی نسبت کر رہا تھا تب یہ کفر کر رہا تھا۔ جب سیدہ طیبہ طاہرہ محبوب خدا حضرت سیدتنا سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالہ سے خطا اجتہادی کا قول کر رہا تھا، تب یہ کفر بھی، توہین بھی کر رہا تھا اور گستاخی بھی کر رہا تھا۔ اور آج کل موصوف تحریری میدان میں بڑے پیش نظر آتے ہیں، کیمرے سے آپ آج کل دور ہیں، وجہ کیا ہے؟ حالانکہ ہمارے دادا استاذ العلماء حضرت مفتی محمد ظہور احمد جلالی صاحب زید شرف جب آپ نے ریاض شاہ آفر راولپنڈی کی ان دشنام درازیوں اور مقدس ہستیوں کے خلاف جو اس کی زبان درازیاں ہیں، جس میں اس نے سیادت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا انکار کیا اور شاہت الوجوہ کی من گڑت اس نے تفسیر کی، اس پر ہمارے دادا استاذ حضور قبلہ مفتی محمد ظہور احمد جلالی صاحب زید شرف نے جب اس کو مناظرے کا چیلنج کیا تو یہ شخص بیچ میں آ ٹپکا اور اس نے کہا کہ جی میں مناظرہ کروں گا، حالانکہ قبلہ مفتی صاحب اپنی طرف سے تحریر کی شکل میں اس کو جواب دے رہے تھے، تو یہ بار بار کیمرے کے سامنے بیٹھ کر اپنی غلاظتیں پھیلا رہا تھا، زمانے بھر نے دیکھی ہے۔ آج جب میدان مناظرہ سجانے کے لحاظ سے جو اشخاص اس کو بار بار بلا رہے ہیں، مناظرہ لودراں، مناظرہ ملتان شریف اور پھر مناظرہ لودراں، 3 مواقع ایسے کہ جہاں سے یہ دم دبا کر بھاگا، آج دوبارہ سے تحریری میدان میں یہ اپنے آپ کو اتار کر یہ چاہ رہا ہے کہ دوبارہ سے مجھے فتح کا سیرا مل جائے گا، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ سامعین و ناظرین، اس شخص کی حقیقت کیا بیان کی جائے، اس کی اصلیت، اس کی حقیقت جو میں نے بیان کی ہے،
میرے YouTube چینل پہ آپ اس کی ساری حقیقت کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی علمی قابلیت کیا ہے، صلاحیت کیا ہے، وہ سب کچھ میں نے بیان کر دیا ہے۔